إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال المولى جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جناب صدر ناظم جلسہ مولا توحید عالم صاحب سلفی سرپرست مدرسہ جناب حافظ ولی اللہ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، علاقے کی سربراہ شخصیتیں، نیتاگڑ اور حاضرین جلسہ، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور دنیا کے معاملے میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک، عظیم کتاب. غور کیجیے گا، بہت عظیم کتاب اے نبی ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، جو بہت برکت والی کتاب ہے. یہ قرآن مجید مبارک ہے، بہت برکت والی کتاب ہے. جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس مجلس پر سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے، اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کا درس لینے والے، درس دینے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن مجید کا معنی اور مطلب سننے اور سنانے والے، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر حرف پر 10 نیکی. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو 30 نیکی پاتا ہے. کتنی نیکی؟ 30 نیکی. الف ایک حرف، ایک شبد ہے، لام ایک شبد ہے اور میم ایک شبد. ہر لفظ پر 10 نیکی. گویا الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکی. الحمدللہ رب العالمین، الف لام ہے میم دال، 5 لفظ اسی میں 50 نیکی. الحمد میں، للہ میں 30 نیکی، رب میں 30 نیکی، العالمین میں الف لام عین لام یہ میم 60 نیکی. اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ کتنی نیکی آپ کو ملتی ہے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے. قرآن مجید گھر میں رکھنے سے شیطان نہیں بھاگتا. آپ 100 قرآن رکھ دیجئے، شیطان گھر میں آئے گا. لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے اپنے گھر میں، آپ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کی بیوی پڑھے گی، شیطان گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. یہ مبارک کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، جو کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، وہ کتاب جس میں تمام اگلے انبیاء کی تعلیمات کا ذکر ہے، وہ عظیم کتاب اسی مہینے میں اتری جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، جو چند دنوں کے بعد ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ مہینہ رمضان کا آئے اور ہم سب لوگ صحت کے ساتھ ہوں، عافیت کے ساتھ ہوں،
اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، روزہ کو اس طرح رکھے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے ایک روزے دار کی زندگی میں غیر روزے دار کی زندگی میں، رمضان کے دنوں میں اور غیر رمضان کے دنوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہارا کان بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے کچھ نہ دیکھو جو حرام ہے، جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور کان سے وہ سب نہ سنو جس کا سننا حرام ہے، اور زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، جی بری باتیں نہ کہو۔ یہ اصل روزہ ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کہا گیا کتنے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایمان کو تازہ کرنا ہے، ایمان کو رینول کرنا ہے، ایمان کا نویذیکرن کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و دعا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ایمان کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، ان کا روزہ روزہ ہے، ان کے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ چلے بھائی، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے۔ ہم بات کو مختصر کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ وہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، جس کو اللہ نے مبارک کتاب کہا، جس کو ہدایت کا سرچشمہ کہا، جس کو سراپا رحمت کہا، جس کو مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی کامیابی کی بشارت کا خزانہ کہا اللہ رب العالمین نے۔ آپ اس مدرسے کے پراگن میں ہیں، آپ اس مدرسے کے صحن میں ہیں جو مدرسہ تجوید القرآن اسلام پور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک پیسے کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفظ کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، حفاظ کو اور علماء کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے تمام مدرسوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے، اور آپ کے خون پسینے کی ایک ایک پیسے کی کمائی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور 700 گنا اور اس سے زیادہ بھی دے۔ میں اس بھائی کے لیے جو غیر مسلم ہو کر جس نے 15,000 روپیہ دیا تھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو چیریٹی کام میں، بھلائی کے کام میں تعاون کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صحیح مارگ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے، حق اور ہدایت کی ست کا جو مارگ ہو اللہ رب العالمین اس بھائی کو دکھائے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ظاہر ہے کہ حافظ کے متعلق ہمارے مولانا توحید صاحب نے بتایا تھا کہ حافظ کو یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا، قرآن کے حافظ کو، قرآن کے عالم کو، اور قرآن پر عمل کرنے والے کو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن کہ پڑھتا چل اور چڑھتا چل، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو جا کر آخری آیت کو ختم کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس قرآن کی تعلیم کے لیے، جس قرآن مجید کے حفظ کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، بانیان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ حضرات کا جو تعاون ہے، اور آپ کے تعاون سے جو یہ بچے پل پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دینے والا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا گیا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص من اجورہم شیئا۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والوں کے اجر اور ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقہ سے اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جو نبی، تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی امامت انہوں نے کی، کہاں؟ شب معراج میں تمام انبیاء کی امامت کی، اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، جس کے بعد رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں۔ یہ سفارش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن خاص ہوگی۔ بڑی فضیلتوں والے نبی ہیں، تمام انبیاء میں افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔
جہاں کہیں مسلمان کی نماز کی جگہ ہو جاتی ہے وہ مسلمان وہی سجدہ میں گر جاتا ہے، چاہے وہ کھیت میں ہو، چاہے وہ سڑک کنارے ہو، اسٹیشن میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اور مسجد قریب میں نہیں ہوتی ہے وہ وہی سجدہ کر لے گا۔ یہ کسی نبی کی امت کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس نبی کی امت کے لیے۔ یہ روئے زمین میں جہاں کہیں بھی پاؤ پاک صاف ستھری جگہ ہے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، اس نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی انسانیت آئی ہے سب میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضل بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا رسول کون ہے؟ سب سے افضل رسول۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے افضل رسول کی جو امت ہوگی وہ سب سے افضل امت ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، سب سے افضل امت ہو، دنیا کی تاریخ میں تم سے افضل امت گزری نہیں۔ بھائیو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیے، آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں، پھر سوال جواب کریں گے۔ آدھا گھنٹہ اطمینان سے بیان سن لیجیے۔ یہ سب سے افضل امت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت۔ کیوں ہو اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم توفون 70 امتا انتم اعزها واکرمها علی اللہ۔ کہا دنیا میں 70 بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، 70 بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، تم ساری امتوں میں 69 قومیں گزری ہیں، 70ویں قوم 70ویں امت تم ہو۔ تم سے پہلے 69، 60 پر 9، 60 9 69 امتیں گزری ہیں، اور تم ان تمام امتوں میں یہ 70ویں امت جس کے ذریعے اللہ نے 70 کی گنتی پوری کی ہے، یہ 70ویں امت گزشتہ تمام 69 امتوں میں سب سے افضل۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 2-3 باتیں رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ کیوں یہ امت افضل کی گئی۔ اب دیکھیے، اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، دنیا میں بھی گواہ بنایا ہے اور قیامت کے دن بھی۔ ایک ایک بات قرآن اور حدیث کی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، تو لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، بہت بھلا مانوس تھا، بھالو چھلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، اس کے لیے واجب ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ دوسرا کو جنازہ گزارا گیا تو لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، بہت خراب غلط آدمی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے کہا وجبت، دوسرا بھی گزارا گیا تو آپ نے کہا وجبت۔ آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض۔ کہاں کی روایت ہے؟ بخاری مسلم کی۔ راوی کون؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ تم میں کا کچھ لوگ اگر کسی کو کہتا بھالو مانوس تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اگر مسلمان اچھے کچھ لوگ کسی کو اچھا کہتے ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، تمہاری گواہی ہے، تم اچھے مانوس، بھلے مانوس لوگ اگر کسی بھلے مانوس کے لیے کہتے ہو کہ بھالو مانوس تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت ثابت کرتا ہے۔ لیکن اگر تم لوگ کسی کو کہتے ہو کہ بہت برا آدمی تھا، بہت گندا آدمی تھا، بہت چور تھا، بددین تھا، شرابی کبابی تھا، چلو اس کے مرنے سے اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی زمین کو سکون مل گیا، چین مل گیا، بہت بدمعاش آدمی تھا، بھلے بڑھ گیا، تو اس کے لیے جہنم ثابت ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ پر، تم زمین میں اللہ کی گواہ۔ معمولی بات ہے، کیا بات کرتے اس لڑکے سے؟ کیا بات کرتے اس لڑکے سے؟ قرآن حدیث کے سامنے بات کرتے ہیں آپ لوگ۔ اب آپ آئیے بخاری کی شریف کی حدیث دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتے ہیں۔ کہا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا اے نوح، کیا آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا دن پہنچایا تھا؟
یہ پہلی قوم ہے حضرت نوح کی جو قبر پوجتی اور قبر پوجنے کے ساتھ ساتھ بت پوجتی تھی. پہلی قوم تھی دنیا میں. حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 1000 سال گزرا. سب لوگ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے, ایک ایشور کے پرشنسک تھے, ایک ایشور کے آگیاکاری تھے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. یہ پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم, جن کے یہاں 5 بزرگ تھے, بڑے بڑے بزرگ, اور بھی بزرگ رہے ہوں گے, لیکن 5 کو بڑے بڑے بزرگ تھے. ان سب کی موت قریبی مدت میں ہو گئی, ہاہاکار مچ گئی. جیسے ہی کرونا کال میں 1 سال کے اندر میں ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے علماء کی موت کی سب بچ گئی, بڑے بڑے علماء گئے. اور ہم نے آج بھی جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ علماء کی موت علم کا اٹھ جانا ہے, اور علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیلنا قیامت کی علامتوں میں سے. بہت دن دنیا کو نہیں رہنا ہے, اب کتنا دن رہے گی تو اللہ جانے, لیکن آخری دور میں ہم لوگ, آخری دور میں پہلی قوم ہے جس نے شرک کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. کتنے سال تک؟ 950 سال تک انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی بندگی کرو. لیکن جب قوم نے انکار کیا اور سوائے چند لوگوں کے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا, تو اللہ نے کہا نوح بس کر, اب آپ تیری قوم میں اب کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں. اب ہم ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں, اب کشتی بناؤ. اور کشتی بنائی انہوں نے. لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ریت میں چلاؤ گے کشتی, اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسا طوفان آیا, ایسا طوفان آسمان اور زمین سے آیا کہ جس تندور میں چولہے جل رہے تھے, تندور میں وہاں سے بھی پانی نکلنے لگا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب جگہ سے پانی نکلے گا. یہ مطلب ہے تندور کا مطلب تندور نہیں, ہر جگہ سے پانی نکلنے گا. اور دنیا جلمگن ہو گئی, جل تھل ہو گئی. اور لوگ کہتے ہیں ہم فلاں باپ کے بیٹے ہیں, فلاں مولانا کے بیٹے ہیں, فلاں حاجی کے بیٹے ہیں. حضرت نوح کا بیٹا نوح پر ایمان نہ لانے والا, حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی نوح پر ایمان نہ لانے والی, لوط پر ایمان نہ لانے والی جہنم میں گئی. بیٹا اگڈم کر رہا ہے حضرت نوح کا, کہہ رہے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہے. کہا نہ, نبی کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات مانتا ہے, جو اللہ کے دین پر ہے. آپ اپنے بیٹے کی سفارش مت کیجیے, وہ آپ کا اہل نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو جاہل ٹھہریں گے, جاہل ٹھہریں گے. کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ بڑے پیغمبر کو. بہرحال 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا. ایک دم سرل اردو میں بولتے ہیں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. اور وہ قوم 950 برس جس کو ایک نبی نے دعوت دی ہے, وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گی کہ نہیں, نوح نے کوئی دعوت تیری نہیں پہنچائی, انہوں نے دین نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ ہم نے 950 سال تیری دین کی دعوت دی. قوم کہے گی نہیں, یہ غلط بولتے ہیں. تب اللہ پوچھے گا کہ نوح کون گواہی دے گا تمہاری؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. یہ جو بات بول رہا تھا ہم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دیں گے. پوچھے گا قوم کا لوگ کہ تم تو آئے ہمارے 1000 2000 5000 10,000 سال کے بعد آئے, تم کو کیا معلوم؟ ہم کہیں گے کہ جو کتاب اللہ نے آخری کتاب اتاری تھی, اپنا کلام اتارا تھا, اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا کہ انہوں نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی اور قوم ایمان نہیں لائی. قرآن پڑھ کر کے تم کو ایمان ہوا, علم ہوا. اللہ اکبر. حضرت نوح کو ڈگری مل جائے گی اور قوم کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا. کس کی گواہی ملی اور کس کی گواہی اللہ نے لی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح اللہ نے سب سے بہتر قبلہ کعبہ تم کو عطا کیا ہے, جو پہلا گھر روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا, پہلا گھر روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے کعبہ ہے, وہ قبلہ ہے ہمارا, جدھر ہم گھوم کر نماز پڑھتے ہیں, جدھر تھوکنا گوارا نہیں کرتے, جدھر گھر کر کے ہم پیشاب پیخانہ نہیں کرتے. احترام قبلہ میں اللہ کہتا ہے جس طرح سب سے بہترین قبلہ تم کو عطا کیا ہے, اسی طریقے سے اللہ نے بہترین قوم اور بہترین امت تم کو بنایا ہے تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہی دے سکو. کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا مقام ہے. چلیے آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, اس امت کی عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال کے درمیان. بہت جیے گا تو 80 سال 90 سال 100 تو کچھ گرتا ہے. پورا شرش آبادی میں کھجیے تو تلاشیے تو 100 سال کا بوڑھا کون ہے؟ ایک ٹھو ملے گا پورا شرش آبادی میں. 5 کو ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. 60-70 سال کے درمیان اس امت کی عمر رکھی گئی ہے. کتنی عمر؟ 60 سے 70 سال. اور اب تو 60 سے پہلے ہی بہت سے لوگ جا رہے ہیں.
60 سے پہلے ہی جا رہے ہیں، 35 40 45 سال کا نوجوان جا رہا ہے، کتنی مختصر عمر ہے، اور اگلی قوموں کی عمر ہوتی تھی 1000 سال 1500 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے، کیا کہا کہ دیکھو تمہاری مثال اگلی قوموں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ، تمہاری مثال اگلی قوموں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت۔ آپ جانتے ہیں نا، صبح سے لے کر کے فجر کے وقت سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر کے، بہت مختصر بولیں گے اور خواہ مخواہ آپ لوگ ڈسٹرب کریں، آدھا گھنٹہ اطمینان سے آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا کہ صبح سے لے کر کے 12 بجے تک، ظہر کے وقت تک یہود نے کام کیا ایک قیرات پر۔ مان لو ایک قیرات ایک وزن ہے 1 روپیہ، مانو 1 روپیہ، کہ اگر کوئی صبح سے لے کر کے 12 بجے تک کام کرے گا تو اس کو 1 روپیہ دے گا۔ تو کون تیار ہوا کام کرنے کے لیے؟ یہودی۔ اس کے بعد کہا اور دن مکمل کر لو اور پیسہ دیں گے، کہا نہیں ہم نہیں سکیں گے۔ کہا اب کون کام کرے گا ظہر سے لے کر کے عصر تک؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے۔ کہا چلو تھوڑا سا کام کرے گا تم 3 گھنٹے کا، تم کو بھی 1 روپیہ دے گا۔ تو عیسائیوں نے کام کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب عصر سے لے کر کے مغرب تک جو سب سے شارٹ ٹائم ہے، کم ٹائم ہے، اس میں کون کام کرے گا اس کو 2 ٹکا دیں گے۔ تو امت محمدیہ نے کہا ہم کام کریں گے۔ دیکھا آپ نے، کم ٹائم میں زیادہ ثواب اللہ نے کس کے لیے لکھا؟ اس امت کے لیے لکھا۔ کیسے نہیں لکھا؟ اب کیسے نہیں لکھے گا؟ ابھی آپ نے سنا ہے، سننے والے نے بتایا آپ کو، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا اترنا ہے، اس میں ثابت ہے۔ کون سی رات میں اتری؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، خاص کر کے پھوٹ رات جو ہے 21 23 25 27 29 ہے۔ اہل حدیث کو نہیں مانتا ہے 27 کی رات کو نہیں خالی مانتا، خالی 23 کو نہیں مانتا، 5 رات میں جگتا ہے۔ جی اگر وہ رات تم نے عبادت الہی میں گزار لیا تو تمہاری عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہوئی۔ ابھی سنا تھے بختہ بول رہے تھے کہ 83 سال کچھ مہینہ، کس کے مقابلے میں؟ ان قوموں کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نہیں دیا تھا۔ اگلی قوموں کو اللہ نے لیلۃ القدر کی یہ فضیلت نہیں دی تھی۔ اگر لیلۃ القدر رہا بھی ہو ان کے یہاں، لیلۃ القدر رہی بھی ہو، تو یہ ثواب نہیں تھا ان کے یہاں۔ اللہ نے اس امت کو ثواب دیا کہ لیلۃ القدر میں اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، 83 سال کی عبادت ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی 60 سال 70 سال کا ہو گیا، 15 سال سے اس نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے 1000 سال کی اس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے لیے کہ تھوڑا عمل کیجئے اور زیادہ ثواب پائیے۔ لیکن کیا بات ہے، کوئی کہے کہ نہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت ہے، بہتر ہے، اب نماز نہ پڑھو 5 وقت کی، خالی لیلۃ القدر میں عبادت کرو، نہیں ایک کو کوڑی نہ ملے گا، ایک کو کوڑی نہ ملے گا، ایک کو کوڑی نہ ملے گا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، مالدار ہو تو مال کی زکوٰۃ فرض ہے، اس سے بھی زیادہ مالدار ہو تو حج فرض ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر میں اگر عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1 رات کی عبادت کا ثواب اگلی قوموں کے 83 سال کی عمر کے برابر 1 رات کا ثواب تمہارے لیے عطا فرمائے گا۔ دھوکہ میں نہیں پڑنا، یہ سب نے کی قبول ہوگی جب ایمان تمہارا سلامت رہے گا، توحید رہے گی قائم کہ ایک اللہ بندگی کے لائق ہے بس، اور اس کی آگیا کا پالن کرنا ہوگا، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہوگا، حرام کام سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے تمہارے 1 رات کی نفلی عبادت جو لیلۃ القدر کی نفلی عبادت ہوگی، جس میں نماز پڑھو گے، ذکر و تلاوت کرو گے، دعا کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ اگلی قوم کے 83 سال سے زیادہ کی عمر کی نیکی لکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہوئی، یہ 2 خوبی ہوئی۔ اچھا، یہ قوم، یہ امت محمدیہ سب کے بعد میں آئی ہے، آخری امت ہے، اب قیامت ہی قائم ہوگی، کوئی نئی امت نہیں آنے والی، کیونکہ امت رسول سے بنتی ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم، اب کوئی نبی نہ آئے گا، کوئی امت نہ آئے گی، یہی امت پر قیامت ہوگی۔ جی آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اے لوگوں، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت میں ہر چوتھا آدمی تم ہو؟ اللہ اکبر، جنت میں ہر چوتھا آدمی اس امت کا ہوگا۔ ہزار سال کی دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول جو آئے ہیں، ان کی امتوں میں
ہر چوتھا آدمی، 3 آدمی اور سے 1 آدمی سے، لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ بات تم کو خوش نہیں کرے گی کہ تم ہر 3 کا تیسرا آدمی بنو؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے اچھل گئے۔ کہا آپ نے کہ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہر 2 آدمی میں 1 آدمی تم رہو؟ آدھا جنتی تم ہی رہو اور آدھے جنت میں پوری دنیا کی قومیں، امتیں، تمام نبی کی امتیں، آدھے جنتی تم ہو گئے۔ اور اس کے بعد رب العالمین کا کرم دیکھیے، سلیمان بن بریدہ کی روایت ہے ترمذی میں کہ اللہ نے کہا کہ جنت میں 20 صف جانے 120 صف لوگ جائیں گے، جنت میں 120 صف لوگ جائیں گے۔ کتنے جائیں گے؟ 120۔ کہا کہ اس 120 کے اندر، کہا کہ 120 کے اندر رہنے دیجیے، 120 کے اندر 80 صف تم ہی ہوگے، 80 صف تم ہی ہوگے۔ کیا مطلب ہوا؟ 2/3 تم ہوگے۔ کہا آدھے جنتی، اب 2/3۔ اب غور کیجئے، 100 میں 66 آدمی اس امت کا، 33 آدمی اور امت کا۔ اتنا جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور بھی بڑی فضیلت ہے اس امت کی۔ اب 3 مثال آپ کو دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو گواہ بنایا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی مختصر سی عمر میں اتنا ثواب دیا ہے کہ اگلی قوموں کے 1000 سال اور سینکڑوں سال کی عبادتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس امت کی نیکیوں کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، کم سے کم 700 روپے کا ثواب ملے گا، نیت اچھی ہے تب۔ اور اگر نیت میں اخلاص ہے اور تقویٰ ہے اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بڑھا کر کے بھی تم کو دے گا۔ کبھی صدقہ دینے سے کوئی مال گھٹا نہیں ہے، صدقہ دینے سے کبھی کوئی مال گھٹا نہیں ہے، اور سود لینے سے کبھی کوئی مال بڑھا نہیں ہے۔ سود خار اپنی زندگی میں محتاجی دیکھ کر مرتا ہے، یاد رکھو، سود خار اپنی زندگی میں محتاجی دیکھ کر مرتا ہے، اور اگر خیر سے وہ گزر گیا تو اس کا بیٹا محتاجی دیکھ کے مرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دولت کو اللہ تعالیٰ پشتوں پشتوں میں باقی رکھتا ہے، نسلوں نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جنت میں یہ امت جائے گی، 2/3 امت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مقام اس امت کو دیا ہے، کس وجہ سے دیا؟ کیوں دیا ہے یہ امت؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو۔ اگر یہ کام کرو گے خود بھی نیکی پر رہو گے، اور اگر کوئی بھائی تمہارا ہے جو نیکی کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش کرو گے، خود بھی گناہ سے بچو گے، اور اگر کوئی گناہ کے راستے پر لگا ہوا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرو گے، تب جا کر کے یہ مقام تم کو ملے گا۔ آج معاشرے کو دیکھیے کتنا بگڑ گیا ہے، سماج کتنا بگڑ گیا ہے۔ یہ شیر شاہ والی، ہم یہاں آج سے نہیں آ رہے، 40 سال سے آ رہے ہیں۔ اب ادھر 5-7 سال سے بیمار رہنے لگے ہیں تو کم کر دیا ہے سفر۔ اور آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلا جلسہ ہے ادھر کہ جو ہم نہ جانے کتنے سالوں کے بعد ہم 11 بجے کے بعد 11:30 بجے کے بعد تقریر کر رہے ہیں، ورنہ ہماری تقریر 9 بجے ہوتی ہے، 9 سے 10 بجے ہم کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی شیر شاہ والی کی بستی نہیں ہے جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا قدم نہ گیا۔ 38-40 سال سے اس میدان میں ہم ہیں، اور ہم یہ جانتے تھے کہ شیر شاہ آبادی یہ کہتا تھا کہ اگر 6 بیٹی ہے 8 بیٹی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا والا خود آوے گا، ایک چٹائی بھی دیں گے کہ نہ دیں گے، بیٹی کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ ایک بڑی خوبی شیر شاہ آبادی میں یہ ہے آج بھی کہ سب اہل حدیث ہے، سب موحد ہے، عملی کوتاہی ہے، علم کی کمی ہے، لیکن موحد سب ہے، کوئی قبر پرست نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن آج ہم کو یہ سن کر کے کئی پچھلے سالوں سے بڑی تکلیف ہوئی کہ اب یہاں بھی جہیز کا چلن ہو گیا ہے، یہاں بھی گاڑی کا مطالبہ ہے، یہاں بھی سلامی کا مطالبہ ہے، یہاں بھی جہیز کا مطالبہ ہے، ان کے یہاں بھی بیٹیاں بوجھل ہو گئی ہیں، جبکہ 6-7-8 بیٹیوں کا باپ بھی کبھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لڑکا والا خود آئے گا، رشتہ مانگے گا اور رشتہ دے دیں گے، نکاح کرا دیں گے، لے کے چلا جائے گا۔ دیکھو بھائیو، آدمی
مستحب کام جب چھوڑتا ہے نا، ارے مستحب ہے، سنت ہے، ابھی سوال ووال ہوگا، کوئی آدمی ہے نماز پڑھتا ہے بھاگتا ہے، جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہے بھاگتا ہے، سنت میں نہیں پڑھتا ہے، نہ مسجد میں پڑھتا ہے نہ گھر میں پڑھتا ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جو فرض نماز پڑھے گا وہ سنت سے بھی محبت کرتا ہے۔ جمعہ آتا ہے، اس کو کیا سنت سے مطلب ہے؟ خالی جمعہ پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ 5 وقت کی نماز اللہ نے دن میں فرض کیا ہے، جمعہ تو ایک دن میں فرض ہے، جمعہ کی نماز ظہر کے بدلے میں، جہاں تو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بلا عذر کیا اگر 1 وقت کی نماز چھوڑتے ہو تو علماء نے کہا ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب خود نیکی نہیں کریں گے اور دوسرے کو نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، سنت چھوڑیں گے تو کل ہو کر کے فرض بھی چھوڑیں گے۔ آج اگر چھوٹا چھوٹا گناہ کر رہے ہیں تو کل حرام بھی کریں گے۔ آدمی پہلے مکروہ کرتا ہے، اس کے بعد رفتے رفتے حرام کرتا ہے، 1 پیسہ چراتا ہے، 2 پیسہ چراتا ہے، کسی کا انڈا چراتا ہے، کسی کی مرغی چراتا ہے، کسی کا کدو قدیمہ چراتا ہے، اس کے بعد وہ سینئر چور ڈاکو ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، دن بدن معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، لیکن ہم کہنے سننے کو تیار نہیں ہیں، ارے جس کا بیٹا ہے وہ جائے برباد ہو، ہمارا ہونا چاہیے اچھا۔ نہیں، سب بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا تو ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ بے فکر مت ہو جاؤ، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، تم بھی اس چکی میں پیسو گے، عذاب کی چکی میں تم بھی پیسو گے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ معاشرے میں اگر کہنا چھوڑ دو گے، برائی پر روکنا ٹوکنا چھوڑ دو گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، ہلا کر برباد ہو جائے گا، اور تب تمہاری نیکی تم کو بچا نہ سکے گی۔ کہتے رہو، چاہے کوئی سنے نہ سنے، سمجھے نہ سمجھے، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت پاوے گا، نہیں دے گا نہیں پاوے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم اس فضیلت کے مستحق نہیں ہو جو اللہ نے اس امت کے لیے لکھی۔ میرے بزرگوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پیش کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم شریف کے حوالے سے، کہ جو کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اگر آپ کے بلانے سے کوئی نیکی کی راہ پر لگ جاتا ہے تو پوری زندگی بھر جو نیکی کا وہ کام کرے گا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی کرے، اس کو جتنا اللہ ثواب دے گا اتنا ثواب نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی دے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو اللہ پورا ثواب دے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کو شرک کی طرف بلاتا ہے، تو گناہ کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے برائی کی طرف بلایا تھا۔ ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ نیکی کی طرف ہم بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، ٹوکیں گے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ثواب بہت عظیم دے گا۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ معاشرہ میں اگر گناہگاروں کی ہلاکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ٹوکا تھا، روکا تھا، باز نہیں آئے۔ یاد رکھیے، ایک سمندر کے کنارے قوم تھی، یہودیوں کی ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا آزمایا، بڑے گنہگار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کیسے چھینی ہے، کیسے منہ کا لوالا اللہ نے چھینا ہے، وہ یہ دیکھیے کہ سنیچر کے یہاں یہودی کہتے تھے، جیسے ہم لوگوں نے جمعہ کے دن عبادت کا لیا ہے نا، تو ہمارے یہاں تو کام بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن ان کے یہاں عبادت ہی کا دن تھا، کوئی کام کاج نہیں کرنا تھا۔ گنہگار اتنے تھے کہ اللہ نے لوالا کیسے چھینا ہے، سمندر کے کنارے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، بیچتے تھے، مال بڑھاتے تھے۔ اللہ نے سزا یہ دیا کہ 6 دن سمندر کی تہ میں مچھلی بیٹھی رہتی تھی، اور کب آتی تھی؟ سنیچر کے دن، کہ بس پکڑو اور اٹھا لو، جال ڈالو اٹھا لو، اور اتوار سے لے کر کے جمعہ تک کہیں نظر نہیں آتی تھی جی۔ اور سنیچر کے دن اب تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، تو ہیلا سازی کیا، جال ڈال دیتے تھے پہلے سنیچر کے دن، جمعہ کے دن، اور سنیچر کے دن اس میں پھنس جائے، یا مہاڑا کھول دیتے تھے، گڑھا بنا لیا، اور گڑھے میں پانی کے بہاؤ پر مچھلی آ گئی، اور دیکھ رہے ہیں کنارے، شکار نہیں کر رہے، جب دیکھا کہ مچھلی گڑھے میں بھر گئی تو باندھ دیا، سمجھا، اور جب اتوار کا دن آیا تو نکالیا، 420 ہی کرتا ہے۔ تب ایک جماعت گنہگاروں کی تھی، ایک جماعت منع کرنے والوں کی تھی، بھائی کیوں کرتے ہو، ایک بھائی کیوں کرتے ہو، نہیں باز آیا، تو یہ جو منع کرنے والے لوگ تھے اس میں 2 گروپ ہو گیا، ایک نے کہا کہ اب اس کو کہنا غلط ہے، کہنا ٹھیک نہیں ہے، بے فائدہ ہے، کتنا کہے مانتا نہیں ہے، تو ایک نے کہنا سننا چھوڑ دیا، اور ایک قوم برابر لگی رہی
نصیحت کرتی رہی، منع کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب عذاب آیا تو ہم نے ظالموں کو ہلاک کر دیا جو گناہ کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو گناہ سے روکنے والے تھے، بچ گئے۔ اچھا، وہ لوگ جو تھے جنہوں نے کہنا سننا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نصیحت کیا کہنے والوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ دیکھ لیجیے کتنا چھپت ہو کر کے، پریشان ہو کر کے ایک پارٹی کہنا سننا چھوڑ دیا، مگر ایک پارٹی لگی رہی کہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یہتدون، کم سے کم اللہ کے نزدیک ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی کہ تم نے کہا نہیں، اللہ کے یہاں ہمارا عذر تو مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ ہدایت بھی دے دے، کہتے رہو، نہ جانے کب کس کو ہدایت مل جائے، مگر کہو، بھلائی کی تعلیم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ بہرحال قوم جو شرارت کرنے والی تھی وہ بندر بنا دی گئی، بعضوں نے کہا کہ سور بوڑھوں لوگوں کو بنا دیا، بوڑھا سب سور بن گیا، اور جوان سے جو گلاٹی مارتا تھا، شکار کرتا تھا کود کر کے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو بندر بنا دیتے، بندر کتنا چھلانگ لگاتا ہے۔ اور وہ جس کو اللہ نے توفیق دیا نصیحت کرنے کی، وہ بچا لیا گیا، اور وہ بھی انشاءاللہ بچا لیے گئے جنہوں نے کہتے کہتے عاجز آ کر کے خاموشی کی رائے اختیار کر لی تھی، کیونکہ ان کو بھی نفرت تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو منع کرتے ہیں، کیوں تاڑی پیتا ہے، کیوں جوا کھیلتا ہے، منع کر دیا، ایک دن کہہ دیا، دوسرے دن کہے گا مولوی صاحب آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں، ہمارے بیٹا کا بڑا چلنا ہے، ہماری بیٹی کا بیاہ ہونا ہے، ہمارا فلاں ہے، کل ہو کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کام ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ یہ کون دل سے برا جانا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے مٹا دو، اگر طاقت ہے تب۔ تمہارا بیٹا بدماشی کرتا ہے، تمہاری جڑو بدماشی کرتی ہے، تمہارا ماتحت کوئی بدماشی کرتا ہے، تمہارے پاور میں ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ۔ لیکن ہاں اگر دوسرے کے بیٹے پر ہاتھ چلاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ چلا دے، ہو سکتا ہے وہ تم پر کیس کر دے، طاقت کا استعمال نہ کرو، لیکن زبان سے تو کہو، سمجھاؤ تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اتنا بھی کہنے سے چلے گئے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہو تو دل سے برا جانو، دل سے اس آدمی کو برا جانو، یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کو چھوڑو اس کو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے ہو تو تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ معاشرے کے اندر برائی بہت پھیل رہی ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دعوت تبلیغ کا مرکز ہے۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہی علماء آپ کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، نکاح کے خطبہ پڑھتے ہیں، واضح بیان کرتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے اور کہنے سے زیادہ ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ سب معاملہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث پھر یاد آئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے ماشاءاللہ، وہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اور وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور گناہ سے روکنے والے کی مثال، گناہ سے بچ رہا ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ گناہ ہے، گناہ چھوڑو، ہٹو، چھوڑو، اس آدمی کی مثال اور وہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے، دونوں کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک کمیونٹی نے، ایک قوم نے، کچھ لوگوں نے سمندری سفر کرنے کے لیے جہاز بک کرایا۔ تو جہاز میں 2 تلہ تھا، ایک تلہ نیچے ہوتا ہے پانی کے اندر، ایک تلہ پانی کے اوپر، ذی طابقین، 2 تلہ ہے اس کے۔ تو قرآن اندازی ہوئی کون نیچے میں رہے گا، کون اوپر میں رہے گا۔ تو قرآن جب لگا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے آیا، جاؤ تم نیچے والے خانے میں جا کر کے رہو، سیٹ نمبر اتنا نیچے والے تلہ میں رہنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا اوپر والے میں آیا۔ اب نیچے والے کو جب پانی کے لینے کی ضرورت پڑے گی سمندر سے تو کہاں جانا پڑے گا؟ اوپر میں چڑھنا پڑے گا کہ نہیں؟ اوپر جائے گا، اوپر کے تلے میں، پھر جھک کر کے سمندر میں بالٹی ڈالے گا، اس کے بعد پانی نکالے گا، پانی لے کے آئے گا اپنے نیچے تلے میں، کھائے گا پیے گا، جو کرنا ہوگا کرے گا۔ اچھا منوس، اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا دیکھا نچلے والے نے کہ دیکھ اوپر جانا پڑتا ہے، بار بار اوپر جاتے ہیں آتے ہیں، پانی چھلکتا ہے تو ہمارے بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اوپر والے کو۔ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سے تختہ میں سوراخ کر لیتے ہیں، ایک تو تختہ جہاز کا اکھاڑ لیتے ہیں، یہیں سے بالٹی ڈالیں گے اپن، اوپر والے کو جو معلوم ہوگا تو جو کہتے ہیں سرپٹ دوڑنا، سر پر پاؤں رکھ کے دوڑنا، ویسے دوڑے گا۔ ارے کیا کر رہا ہے بیمان والے ظالم، کیا کر رہا ہے، باپ رے کیا کر رہا ہے۔ اگر تختہ تم نیچے سے نکالے گا تو پورا جہاز پانی میں ڈوب جائے گا، پورا پانی جہاز میں بھر جائے گا، تم تو ڈوبے گا ہی، ہم لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ ارے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟
ارے پانی لانے میں ہم کو دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، آپ لوگ کو بھی نہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں کہ اگر اوپر والے کا بس چلے تو کہے گا کہ ہم تمہارا ہاتھ جوڑتے ہیں، بھیا مت جاؤ تم، ہم ہی پانی لا کے دے دیں گے، مگر تو کشتی میں سوراخ مت کرو، جہاز میں سوراخ مت کرو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ارے سب مر جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، ارے ہم ہی پانی لا کے دے دیں گے، بیٹا ہم ہی لاگو، تم ہی سوراخ کرو نا، ہاں یہ نہ کہے گا؟ اب بتائیے اگر نہیں ٹوکتا اوپر والا جاننے کے باوجود کہ یہ نیچے والے تختہ نکالنے والے ہیں جہاز کا، اگر وہ نہ ٹوکتے نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ خود بھی ڈوبتے، سب لوگوں کو ڈباتے۔ تو وہی حال ہے کہ اگر تم برائی سے بچ تو رہے ہو لیکن برائی کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہو، اس کو نہیں منع کر رہے ہو، تو جب سماج ڈوبے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف وہی نہیں ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بڑی خاص بات ہے، اور دعائیں جو نہیں آج قبول ہو رہی ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ ضرور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے گا اور تم دعا کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مومن مرد اور مومن عورتیں جتنے ہیں، اللہ کہتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، سب سے بہتر نبی کی، افضل نبی کی امت بنایا ہے، اور جس وجہ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود نیکی پر عمل کریں، برائی سے بچیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، گناہوں سے روکیں۔ ہمارا کام کہنا ہے، سننا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کام ہم کو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گنہگار تو ہلاک ہوگا ہی، ہم بھی نہ منع کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ جو ہم لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن حدیث پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، واجبات فرائض تک کو چھوڑتے ہیں، حرام کرتے ہیں، تاڑی دارو پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کاری کرتے ہیں، جی رشوت لیتے ہیں، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک دین پر قائم رکھے، ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت کی دعوت دینے کی اور گناہوں سے بچنے اور روکنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔